اسلامی بھائیوں، علم ایک عظیم نعمت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ علم آ جائے پھر اس کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جب فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خریزی کرے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وجود بخشا، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو عطا کی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ علم تھا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلی چیز جو عطا کی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کی زندگی میں علم کتنا ضروری ہے۔ پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے علم دیا، اور علم عطا کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، ریسپیکٹ کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ سجدہ کروایا۔ سجدہ کس وجہ سے کروایا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا، اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کس چیز کے متعلق تھی؟ علم کے متعلق تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ اقرأ کی یہ ابتدائی چند آیات نازل ہوئی سب سے پہلے، اور ان آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو دو بہت بڑے احسان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا احسان انسان کا وجود، انسان کی تخلیق، انسان کو جو پیدا کیا، اور دوسرا بڑا احسان علم جو عطا کیا۔ اسی طرح سے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی، حدیثیں جب جمع کی، تو وحی اور ایمانیات کے بعد سب سے پہلے کتاب العلم کا ذکر کیا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ بعد میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے علم ہے، عمل بعد میں ہے۔ بغیر علم کے کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اگر اسے آپ نماز کے لیے کھڑا کر دیں، کیا وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز کا علم نہیں ہے اس کے پاس، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، رکوع کیسے کیا جاتا، سجدہ کیسے کیا جاتا، قیام کیسے کیا جاتا، قیام میں کیا پڑھا جاتا، کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کا علم نہیں ہے، کیا وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے علم ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اس کے پاس نہیں ہے، عبادت کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہے، اور بغیر جانے ہوئے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے اگر وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے اللہ کے یہاں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان کے سارے اعمال برباد کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نہیں تھی، مطابق نہیں تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دینی تعلیم کی اہمیت۔ فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ طالب علم کے لیے رب کے معزز و مکرم فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اور طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے تمام مخلوقات دعا استغفار کرتی. یہ فضیلت ہے میرے اسلامی بھائیوں. ان تمام فضیلتوں کا حقدار ہونا چاہتے ہیں، فضیلت علم حاصل کرنے کی جو بھی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو پانا چاہتے ہیں تو صرف یہ نیت کر لیں، یہ دین علم ہے، دینی مجلس ہے، یہ علم کی مجلس ہے. آپ صرف یہ نیت کر لیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ان سارے فضیلتوں کے حقدار آپ ہوں گے. اور اسی طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم لرن دا قرآن ہے، اس سے جڑیں اور قرآن و مجید کی تعلیم حاصل کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کے علم میں